نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ سنن یعنی حدیثوں کو لکھوا لیا جائے، تب انہوں نے رسول اللہ کے صحابیوں سے فتویٰ طلب کیا تو لوگوں نے کہا کہ حدیثیں لکھوا لی جائیں، لیکن اس مشورے سے حضرت عمر کا دل مطمئن نہ ہوا۔ وہ ایک مہینے تک اس معاملے کو سوچتے رہے۔ پھر ایک دن جب صبح ہوئی تو اس وقت حق تعالیٰ نے فیصلے میں یکسوئی کی کیفیت ان کے قلب میں عطا کر دی۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حدیثوں کو قلم بند کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا جو تم سے پہلے گزری ہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھی اور ان کا ٹوٹ پڑے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھی، اور قسم ہے اللہ کی کہ میں اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کرنا نہیں چاہتا، اس لیے حدیثیں جمع نہیں کی جائیں۔ طبقات ابن سعد نے اس سے اور ایک قدم آگے لکھا ہے کہ آپ نے کیا اٹھایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حدیثوں کی کثرت ہو گئی، عام طور پہ لوگ بیان کرنے لگ گئے، تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر حکم دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے پاس پیش کریں۔ حسب الحکم لوگوں نے اپنے مجموعے حضرت عمر کے پاس پیش کر دیے، تب آپ نے انہیں جلانے کا حکم دے دیا۔ جامعہ البرہان میں یہ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے پہلے تو یہ چاہا کہ حدیثوں کو قلم بند کر لیا جائے، مگر پھر ان پر واضح ہوا کہ قلم بند کرانا ان کا مناسب نہ ہوگا۔ تب چھاؤنیوں میں اور دیگر اضلاعی شہروں میں یہ لکھ کر بھیجا کہ جس کے بعد حدیثوں کے سلسلے کی کوئی چیز ہو چاہیے کہ اسے محو کر دے، یعنی ضائع کر دے۔ آپ سن رہے ہیں عزیزان من، خلافت راشدہ کے زمانے کی یہ باتیں آپ کے ہاں کی مثبت تاریخوں کے اندر یہ لکھی ہوئی آج موجود ہیں، اور یہ نہ بھی ہوتی تو یہ واقعہ تو موجود ہے نا کہ اس دور کا کوئی مجموعہ یا حدیث امت کے پاس یہی نہیں کہ آج نہیں، جس زمانے میں حدیثیں مدون ہوئی اس زمانے میں بھی نہیں تھا، اس کی کوئی ریفرنس ان کے یہاں نہیں آتی کہ کبھی تھا، کوئی مدون ہوا تھا۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، پہلا مجموعہ امام مالک کی موطا ہے، اس میں مختلف ان کے ہاں کے جیسے ایڈیشن کہتے ہیں ہم، ان میں 500 سے 300 تک کے درمیان میں یہ ہیں چیزیں کہ مدینے کے صحابی کیا کیا کرتے تھے، اور یہ جو حدیث ہے ان کو کہا جاتا ہے صحائح ستہ، 6 حدیث کی صحیح کتابیں۔ یہ 6 کتابیں سنیوں کی ہیں، اسی قسم کی صحیح حدیثوں کی کتابیں شیعوں کی الگ ہیں 4، اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ وہ بھی صحیح حدیثوں کی کتابیں، ان کے ہاں بھی صحیح حدیثوں کی کتابیں، پھر خود سنیوں کے ہاں کی جو صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں ان میں سے کتابیں آپس میں ٹکراتی ہیں، پھر ایک ہی کتاب کے اندر متضاد حدیثیں لکھی ہوئی۔ یہ 6 کتابیں جو سنیوں کی ہیں، ان میں سے 2 صحیح ہیں، یعنی ان 6 میں سے بھی سب سے اونچی، ان 2 میں سے بھی سب سے اونچی امام بخاری کا صحیفہ مجموعہ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی وفات 256 میں ہوئی تھی، بخارا کے رہنے والے تھے۔ دوسرا امام مسلم کا مجموعہ، وہ نیشا پور کے رہنے والے تھے، 261 میں ان کی وفات ہوئی۔ تیسرا انتہا ترمذی کا مجموعہ ہے، وہ ترمذ کے رہنے والے تھے، ایران میں واقع ہے، 279 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھا مجموعہ امام ابو داؤد کا ہے، وہ سیستان کے رہنے والے تھے، 275 میں ان کی وفات ہوئی۔ پانچواں ہے ابن ماجہ کا، قزوین کے رہنے والے تھے، ایران کے شہر کے، 273 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور چھٹا ہے امام نسائی کا،
خراسان کا ایک گاؤں تھا نتا، اس کے رہنے والے تھے، 303 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کچھ شیعوں کے ہاں کا بھی جو مجموعہ سب سے اونچا ہے وہ کلینی کا ہے، الکافی جسے کہتے ہیں، ان کی وفات بھی 239 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور اس سے آگے جو ان کے ہاں کے مجموعے ہیں، شیخ محمد ابن علی کا مجموعہ جو ہے 381 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ دو مجموعے ابو جعفر بن محمد بن حسن کے ہیں، 407 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا شیعہ حضرات کے مجموعوں کو میں الگ رکھتا ہوں، سنی حضرات کے یہ 6 مجموعے آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں کوئی جامعہ حدیث عرب کا رہنے والا نہیں ہے، یہ سارے ایران کے رہنے والے۔ شیعہ حضرات کے مجموعوں کے جامعین بھی جو ہیں وہ بھی سب ایران کے رہنے والے ہیں۔ 250 سال کے بعد مجموعے مرتب ہوتے ہیں بغیر کسی قسم کے پہلے ریٹن ریکارڈ کے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بس جتنے ان کی مجموعوں میں جو حدیث ہیں ان کو اتنی ہی حدیث ملی تھی، تو میں نے عرض کیا ہے نا، شاید پھر تفصیل سے سنیے کیسے یہ جمع ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ 250 ہجری کے قریب میں ایک شخص نے مل کے ان سے کہا، بھائی تم تو رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا یا اپنے استاد سے سنا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ وفات پا گئے۔ بھائی وہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھے، انہوں نے اپنے والد یا اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے اپنے والد یا اپنے شیخ سے سنا۔ 250 سال کے عرصے میں عزیزان جتنے درمیان میں آتے ہیں، 5-6 تو درمیان 3 کہتے ہیں، یعنی اتنی تو آتی ہیں نا درمیان میں، اور یہ ساری زبانی باتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح ترین جو کتاب کا مجموعہ ہے ان کے یہاں، اس میں بھی اور ہر مجموعے کی ہر حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، اس کے بعد ہوتی ہے وہ حدیث یا قول، یہ فرمایا، آخر میں ہوتا ہے اور کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسا فرمایا ہو آپ نے۔ ہر حدیث کے بعد یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، انہوں نے ٹھیک بات لکھنی تھی، یقین ہو ہی نہیں سکتا تھا نا۔ اب یہ بات آگے چلی، اب میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو جمع کری، یہ نہیں کہ اتنی ان کو میری جمع کر دی۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں ملی، انہوں نے اپنے مجموعے میں جو جمع کی، یوں تو اس کی تعداد قریباً 6000 کے قریب آتی ہے، لیکن ایک حدیث کو وہ 2-2 3-3 جگہ لکھ جاتے ہیں۔ اگر ان مقررات کو جو 2-2 3-3 جگہ لکھی ہیں نکال دیا جائے تو وہ ساری حدیثیں تو 2630 کے قریب باقی رہتی۔ 6 لاکھ اکیلے امام بخاری کو ملی۔ آپ سوچیے کہ کتنی پھیلی ہوئی۔ امام بخاری کی اپنی اکیلے امام بخاری کو ملی۔ آپ سوچیے کہ کتنی پھیلی ہوئی۔ امام بخاری کی اپنی برادت کے مطابق، اپنی بصیرت یا معیار کے مطابق 6 لاکھ میں سے 5,97,000 کو تو انہوں نے ہی ڈسکارڈ کر دیا، انہیں منکر حدیث نہیں کہا جاتا۔ 5,97,000 کا انکار انہوں نے خود کر دیا، اور ایسا انکار کہ ان کو کہیں ریکارڈ نہیں کیا، وہ تلفی ہو گئی۔